تمام ناظرین کو نالج اباؤٹ اسلام میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبت و برا السلام علیکم۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو وہ تمام بھلائیاں عطا کرے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اور ان تمام چیزوں سے آپ کی حفاظت فرمائے جن سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آج کی ہماری کہانی مرشد کی نظری روایت ہے۔ حضرت بہاؤالدین کو جب ان کے شیخ شہاب الدین نے نہایت کم وقت میں اپنے روحانی فیوض سے نوازا تو شیخ کے دیگر مریدین حیران رہ گئے۔ شیخ کی موجودگی میں تو کسی کو بھی لب خشائی کی جرأت نہ ہو سکی، مگر ان کے پیچھے ایک دوسرے کو شکایتی لہجے میں کہنے لگے، کیسے حیرت کا مقام ہے! ہم لوگ برسوں سے حضرت شیخ کے آستانے پر دست طلب دراز کیے ہوئے ہیں، مگر ہمارا ہاتھ اور دامن ابھی تک خالی ہے۔ مگر اس درویش کو تو دیکھو، اچانک آیا اور ایک ہی رات میں معرفت کے خزانوں کا مالک بن گیا۔ اس نے کوئی ریاست نہیں کی اور نہ شیخ نے اسے کسی مشقت میں ڈالا۔ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ بظاہر شیخ شہاب الدین کے مریدوں کا لہجہ ان کے سامنے بہت اچھا تھا، لیکن ان کے پیچھے وہ سب یہی کہنا چاہتے تھے کہ حضرت شیخ شہاب الدین نے خلافت کے حقدار نہیں تھے اور پیر و مرشد کی یہ عنایت ٹھیک نہیں۔ صبح شیخ کو جب اس واقعے کی اطلاع ہوئی، آپ نے تمام مریدان خاص کو اپنے حجرے میں طلب کیا، پھر ایک خادم کو چند کبوتر لانے کا حکم دیا۔ جب کبوتر آ گئے تو شیخ نے وہ سارے پرندے اپنے مریدین میں تقسیم کر دیے اور خلافت کے دعوے داروں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، پہلے تم ان کبوتروں کو ایسی جگہ ذبح کرو جہاں تمہیں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، پھر میرے پاس دوبارہ آنا، میں تمہیں ایک ایسی حکمت کی بات بتاؤں گا۔ تمام مرید کبوتر لے کر چلے گئے۔ ان مریدوں میں بہاؤالدین زکریا مرید بھی شامل تھے۔ کچھ دیر کے بعد تمام مریدوں نے گوشہ تنہائی تلاش کر کے پیر و مرشد کی ہدایت کے مطابق کبوتروں کو ذبح کر ڈالا اور شیخ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ تاہم زکریا بہاؤالدین نہ آئے۔ خدام شدید حیرت کی حالت میں ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھنے لگے اور ان کی آنکھیں حضرت بہاؤالدین کو ڈھونڈ رہی تھیں جو ابھی تک پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے تھے۔ شیخ شہاب الدین کو بھی ابھی اپنے خلیفہ اکبر کا انتظار تھا۔ آخر بہاؤالدین زکریا اس حالت میں تشریف لائے کہ آپ کے ہاتھ میں زندہ کبوتر موجود تھا۔ یہ منظر دیکھ کر شیخ شہاب الدین کے تمام مریدین بہت خوش ہو گئے اور دل ہی دل میں کہنے لگے، یہ مرید جسے خلافت کبریٰ حاصل ہو گئی ہے کوئی نادان ہی شخص ہے، کبوتر کو ذبح کیے بغیر واپس چلا آیا ہے، اب یہ پیر و مرشد کے غضب سے محفوظ نہیں رہ سکتا، اور جو دولت اسے بغیر کسی مشقت کے راتوں رات حاصل ہو گئی ہے یہ سب واپس لے لی جائے گی۔ ابھی شہاب الدین کے مرید یہ سوچ ہی رہے تھے کہ شیخ ان سے مخاطب ہوئے، تم نے میری ہدایت کے مطابق ان پرندوں کو ذبح کیا ہے۔ شیخ محترم، اس میں کوئی شک نہیں۔ تمام مرید نے ایک زبان ہو کر کہا، ہم پیر و مرشد کی نافرمانی کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ شیخ شہاب الدین نے اپنے مریدوں کا جواب سنا اور آپ نے زکریا سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، بہاؤالدین، تم نے اس کبوتر کو ذبح کیوں نہیں کیا؟ سیدی، اس حقیر و عاجز کو کوئی تنہائی جگہ نہ مل سکی، پھر یہ غلام کس طرح اپنے پیر کے حکم پر عمل پیرا ہوتا؟ حضرت بہاؤالدین نہایت عاجزانہ لہجے میں عرض کیا، اور تم بہت دیر سے بھی آئے ہو؟ شیخ نے اگلا سوال کیا۔ حضرت بہاؤالدین نے عرض کیا، اگر یہ غلام ساری زندگی جستجو میں گزار کر آتا تب بھی اس عاجز کو یہی جواب ہوتا۔ پوری کائنات میں کہیں گوشہ تنہائی موجود نہیں، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ حقیر جس جگہ گیا وہاں اللہ پاک کو حاضر و ناظر پایا۔ تم نے سچ کہا۔ بہاؤالدین، شیخ کا لہجہ نہایت پرجوش تھا۔
پھر آپ نے اپنے دوسرے مریدوں کی طرف دیکھ کر فرمایا، اور تم لوگوں کو اتنی جلدی گوشہ تنہائی میسر آ گیا؟ مرید نے اپنے خاص کی گردنیں ندامت سے جھکی دیکھیں۔ شیخ نے دوبارہ اپنے مریدوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، تم سب لوگ جنگل میں چلے جاؤ اور اپنے اپنے حصے کی گھاس کاٹ کر لے آؤ۔ اب کی بار مریدان خاص کو سمجھ آ گئی تھی کہ جس طرح کبوتر کا ذبح کرنا ایک امتحان تھا، اسی طرح جنگل سے گھاس لانا بھی ایک آزمائش ہے، مگر کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شیخ کے حکم میں کون سا نکتہ پوشیدہ ہے۔ الغرض جب تمام مرید جنگل سے واپس آئے تو ان کے ہاتھوں میں سرسبز گھاس موجود تھی، اس کے برعکس شیخ شہاب الدین کے ہاتھ سوکھی گھاس موجود تھی۔ شیخ نے اپنے دوسرے مریدوں سے پوچھا، تم یہ ہری بھری گھاس کیوں لائے ہو؟ سرسبز گھاس نظروں کو اچھی لگتی ہے، اس لیے ہم شیخ کے حضور میں خوبصورت اور پسندیدہ چیز لے کر آئے ہیں۔ تمام مریدین کا کم و بیش ایک جواب تھا، اور بہاؤالدین زکریا، تم یہ خشک گھاس کیسے لے آئے؟ آخر میں شہاب الدین نے اپنے خلیفہ اکبر سے دریافت کیا، سیدی، جنگل میں سبز گھاس کی کمی نہ تھی، مگر میں جہاں بھی گیا اسے یاد الہی میں مصروف پایا۔ مجھے ایسا لگا کہ زمین میں ہر زندہ چیز اللہ پاک کی پاکی بیان کرتی ہے، اللہ پاک کی حمد و ثنا کرتی ہے، اللہ پاک کا ذکر کرتی ہے۔ خشک گھاس چونکہ ذکر الہی سے فارغ تھی، اس لیے اسے کاٹ کر پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ اپنے خلیفہ اکبر کا جواب سن کر شیخ شہاب الدین نے تبسم فرمایا اور اپنے مریدوں سے مخاطب ہوئے، اب تم لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ بہاؤالدین کو خلافت کبریٰ کیوں دی گئی ہے۔ تمام مریدین حیران و پریشان تھے، انہیں شیخ بہاؤالدین کے ذہن کی رسائی اور نکتہ آفرینی کا اندازہ ہو چکا تھا، مگر وہ پیر و مرشد کے سوال کا جواب دینے سے قاصر تھے۔ آخر کچھ دیر کے بعد شیخ شہاب الدین نے معرفت سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرمایا، مرید پر لازم ہے کہ وہ مرشد کے فیصلے سے اختلاف نہ کرے اور اپنے دل و دماغ کو اندیشے کے غبار سے آلودہ نہ ہونے دے۔ دوستو، تم سب لوگ گیلی لکڑی کی مانند ہو جس پر آگ جلدی اثر نہیں کرتی، اسے جلانے کے لیے شدید محنت درکار ہوتی ہے۔ بہاؤالدین ملتانی سوکھی لکڑی کی طرح تھا کہ ایک ہی پھونک میں بھڑک اٹھا اور عشق الہی کی آگ نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شیخ شہاب الدین کے وہ تمام مرید جو پیر و مرشد کے فیصلے پر معترض تھے اور بہاؤالدین زکریا کو خلافت کبریٰ کا مستحق نہیں سمجھتے تھے، اب نادم اور شرمسار نظر آنے لگے۔ شیخ شہاب الدین نے اپنے مریدوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، دنیا میں کوئی بھی کام توفیق الہی کے بغیر نہیں ہوتا، اور معشد الہی ہے کہ بہاؤالدین زکریا ملتانی میرا خلیفہ اکبر ہے۔ جو اس کی طرف سے اپنے دل کو صاف رکھے گا، اسے دونوں جہانوں کی سعادتیں اور برکتیں حاصل ہوں گی۔ جو اپنے دل و دماغ کو شک اور حسد کے غبار سے آلودہ کرے گا، وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑے گا، صرف اپنی دنیا اور آخرت سے خطرناک کھیل کھیلے گا، کیونکہ حسد کرنا ایک گناہ ہے اور کسی بھی گناہ کا انجام برا ہوتا ہے۔ یہ مریدوں کے لیے ہدایت تھی۔ آخر انسانی نفسائی پہ چھائی ہوئی غلط فہمی دور ہو گئی اور ان سب کو اعتراف کرنا پڑا کہ مرشد کی نظر نظر نہیں ہوتی، اس نظر کی گہرائی تک عام مرید کبھی نہیں پہنچ پاتا، کیونکہ مرشد کی نظر نظر خاص ہوتی ہے۔ تو ناظرین، انہی لفظوں کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اگر آپ ہمارے چینل نالج اباؤٹ اسلام پر نئے ہیں تو ہمارے چینل نالج اباؤٹ اسلام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کا نگہبان۔ اللہ حافظ۔